یا علی یا علی یا علی۔ کچھ معروضات پیش کیے جائیں، آپ حضرات سے ایک بار اور بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے دنیا میں غم بہت سے ہیں، ہر انسان کسی نہ کسی غم کے تحت جی رہا ہے، تو یاد رکھیے دنیا میں جتنے بھی غم ہیں سارے غم انسان کو کمزور بناتی ہیں۔ جتنے بھی غم سارے کے سارا غم انسان کو کمزور بناتی ہے۔ یہ اہل بیت اور امام حسین کا واحد غم ہے جو انسان کے دلوں کو قوی بناتی ہے۔ قرآن کی نگاہ میں ایک جملہ اور کہوں کہ جتنے بھی غم ہیں اگر انسان کو والدین کا غم ہو جائے یا والدین کو بیٹے کا غم پیدا ہو جائے تو یہ غم انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، بزدل بنا دیتا ہے۔ بھائی اگر کوئی بچے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو والدین کہیں گے بیٹا وقت ضرورت گھر سے باہر نکلا کرو، اگر ضرورت نہ ہو تو باہر نہ نکلو۔ تو یہ غم وہ ہے جو انسان کو کمزور بنا دیتا ہے، انسان کو بزدل بنا دیتا ہے۔ لیکن واحد حسین کا غم ہے جو انسان کو ایک اور جملہ کہوں، یہ غم ہے جو انسان کو کمزور بنا دیتا ہے، اتنا کمزور بنا دیتا ہے کہ روتے روتے آنکھوں کی سفیدی چلی آتی ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام یوسف کے غم میں اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ روایت کا فکر ہے جو غم حسین میں روتا ہے اس کی آنکھیں نورانی ہو جاتی ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام کی بات آ گئی تو ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے ہر نسبتوں کا احترام ہے، لہذا میں نے ماقبل کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا کہ جناب یعقوب کے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر آئے، کرتے کے ساتھ کیا کیا، ایک بھیڑیے کو مارا اور اس کے خون کو کرتے پر لگایا اور باپ کی خدمت میں روتے ہوئے آئے، باپ کی خدمت میں روتے ہوئے آئے اور روتے ہوئے یہ کہا بابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو ایک قانون یہ ملا، کبھی کبھی مجرم جرم چھپانے کے لیے روتا ہے، کبھی کبھی مجرم اپنے جرم کو چھپانے کے لیے روتا ہے۔ یعقوب کے بیٹے روتے ہوئے ہے کہ بھیڑیا کھا گیا۔ قرآن کا کس دن یہ جھوٹا خون تھا، تو مجرم کبھی کبھی جرم چھپانے کے لیے روتا بھی ہے۔ تو تاریخ میں اس کا بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جناب زینب سلام اللہ کے سلام جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کوفے میں جب مغیب ہو کر آئی ہے تو کوفے والوں نے ایک جملہ کہا کہ تمہاری مثال اس بوڑھی عورت کے جیسی ہے جو دن بھر سود کاٹتے
جب شام ہو جائے تو اسے بکھیر دے، یعنی بنی بنائی چیز پر پانی پھیر دے، تو پتہ یہ چلا کبھی کبھی مجرم جرم کر کے روتا بھی ہے، بے شک سبحان اللہ کوفے والے رونے لگے۔ تو زینب نے یہ مثال دی تو کہا کہ جناب یوسف کے سامنے یوسف کا کرتا نکل ہے، جھوٹا خون لگا ہوا تھا، یہی کرتا ہے کہ جو اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرنے لگے، اس سے پہلے اللہ نے جبرائیل سے کہا تھا یہ کرتا ابراہیم کو پہنا دو، کرتا ابراہیم کو پہنا دو، تو کرتا ابراہیم کو پہنا دیا۔ جناب ابراہیم آگ میں گرے، جلے نہیں، آگ ٹھنڈی ہو گئی، تو معبود سے ہاتھ اٹھا کر کہو پروردگارا تو معبود ہے، تو اللہ ہے، آگ کو ٹھنڈی کر دے، یہ لباس خلق پہنانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا جب ابراہیم اگر بچیں گے تو اس لباس خلق کی وجہ سے بچیں گے، یعنی معلوم یہ ہوا ابراہیم کی جان بچانی ہوئی تو ایک کرتے کی ضرورت پڑی۔ ابراہیم کی جان بچانے کے لیے ایک کرتے، بھائی یہ کرتا اتنا مہم ہے کہ جب یوسف کے بھائی یعقوب کی خدمت میں لے کر آئے تو خون لگا ہوا تھا، جیسے خون دیکھا تو یہ کرتا یوسف کی مظلومیت کا گواہ بن گیا، یوسف کی مظلومیت کا گواہ بن گیا۔ لیکن یہی کرتا تھا کہ جب زلیخا نے پیچھے سے دامن پکڑا، دامن تار ہو گیا، تو یہی کرتا تھا جو یوسف کی معصومیت کا گواہ بن گیا۔ یہی کرتا تھا جو یوسف کی معصومیت کا گواہ بن گیا۔ یہ امام فرما رہے ہیں جو معصومیت کا گواہ بن گیا، تو یہ ہے کرتا، یہ ہے کرتے کی عظمت۔ تو یہی کرتا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام نے مصر سے بھیجا تو یعقوب نے کہا میں اس کرتے کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اگر تم لوگ مجھے دیوانہ نہ سمجھو، تو میں اس خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، اس کرتے کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جناب یعقوب اگر دیوانہ نہ سمجھو، یہ اس بات کی دلیل بن گئی کہ بیٹے اس سے پہلے دیوانہ کہہ رہے تھے۔ اگر دیوانہ نہ سمجھو تو یہ کرتا جب آیا تو جناب یعقوب نے اس کرتے کو اپنے چہرے سے لگایا، چہرے سے لگایا، اپنی آنکھوں سے مس کیا، وہ نور جو چلا گیا تھا، وہ روشنی آپ کی جو چلی گئی تھی، وہ اس کرتے کے مس کرنے سے پھر روشنی آ گئی۔ کتنی اہمیت ہے اس کرتے کی، اس کرتے کے مس کرنے سے روشنی آ گئی، تو پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی نبیوں کی شفاعت یا شفا یابی کے لیے کرتے کی ضرورت پڑتی ہے، کرتے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک کرتا وہ ہے جسے یعقوب نے آنکھوں سے لگایا، آنکھوں کی روشنی آ گئی۔ اب اگر ہم فقر یعقوب کے سجائے ہوئے سنچرا کو چھوتے ہیں یا تابوت کو چھوتے ہیں تو یاد رکھیے وہ یعقوب تھے، یہ فقر یعقوب ہے۔ ان کی نسبت سے جن کی آنکھیں چلی جائے، آنکھیں آ جائے گی، جن کا دل کمزور ہو اس کا دل قوی بن جائے گا۔
ارشاد فرمایا کہ ہم ولی ہیں، اللہ ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں صفات ادا کر رہا ہے۔ میں نے کل اس مقام پر لا کر چھوڑا تھا کہ الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ دیکھیے قرآن اور جو لفظ استعمال ہوا ہے عربی ادب کے اعتبار سے، پہلے اللہ نے لفظ ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے کو استعمال کیا، جب نماز کی بات آئی تو پروردگار فعل مضارع یعنی آنے والے زمانے کو استعمال کر رہا ہے۔ وہاں کا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، پھر والذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ صفحہ ہستی پر ہمیں تعلیم کے ہر حالات پر یہ دکھا ڈالیے اور پڑھیے، پڑھ کر دیکھیے اور بتائیے کہ نماز قائم کرنے والے کون سی ہستیاں ہیں۔ ہم تاریخ میں ایک ہی مقام پر دو نماز قائم کرنے والے دیکھے۔ رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے اور امت پڑھ رہی تھی، قبلہ بدلا، علی کیا رسول نے نماز قائم کی یا قبلہ بدلنے کے بعد علی ابن ابی طالب نے قائم کی؟ نماز قائم کرتا ہو، نماز قائم کی اللہ کے رسول نے قرآن میں نماز کے متعلق آپ کو آیتیں ملیں گی، لیکن کیسے پڑھنی ہے اور کیسے پڑھ کر دکھانی ہے وہ رسول بتائیں گے۔ ورنہ کبھی آپ سجدہ کریں گے تو رکوع کریں گے پھر دعا مانیں گے۔ جو ترکیب بنائی ہے وہ رسول اسلام نے بنا کر دی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو ترتیب رسول نے بنا کر دی ہے اسی ترتیب پہ باقی رہنا ہے، تو باقی کیسے رہے گا؟ کہا جو اللہ ولی ہے، جو وہ حاکم ہے، اس کے بعد رسول حاکم ہے، اس کے بعد جو حاکم ہوگا وہ وہی اسی چیزوں پر حاکمیت کرے گا جو رسول نے چھوڑا ہے۔ اب اگر امت میں نماز صحیح ہو رہی ہے تو علی کی دین ہے، اگر امت میں نماز غلط پڑھی جا رہی ہے تو یہ ولایت کے در سے ہٹ کر کسی اور سے نماز لے رہے ہیں۔ تو رسول نے فرمایا جس کی نماز صحیح ہوگی وہ جنت میں جائے گا، جس کی نماز غلط ہوگی وہ جہنم میں جائے گا۔ امام جعفر صادق نے بھی یہی فرمایا کہ جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال قبول، جس کی نماز رد کر دی گئی اس کے سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ پتہ یہ چلا معیار نماز ہے جنت کے لیے جہنم کے لیے، اس سے پہلے معیار اور معیار اور قانون جو ہے وہ رسول ہے۔ رسول کے بعد اگر معیار نماز بدل جائے تو یاد رکھنا علی سے لینا، معیار نماز بدل جائے تو علی سے لینا، ایلو غیرو سے نہ لینا۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ بھائی نماز پڑھنے والے اور ہوتے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے اور ہوتے ہیں، ہم اور آپ نماز پڑھنے والے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام وہ ہے جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ لہذا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ میں نے ایک مجلس میں ایک دن عبد
شاہ عبدالعزیز نے ایک سالہ پر حمل والا کہتے صاحب تفتزانی کی بات کا ذکر کر رہا تھا. وہ امام تھے اپنے وقت کے. ان سے پوچھا گیا کہ شرائط امام کیا ہے, تو میں نے ایک شرط بیان کی تھی کہ مکلف ہونا چاہیے. اس کی توضیح میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی. اب جب شرائط امام کی فہرست تھوڑا آگے بڑھی تب انہوں نے ایک لفظ بڑھایا, کہا جہاں مکلف ہونا چاہیے اس کے بعد امام کے لیے ضروری ہے کہ امام عادل ہو. میں ان سے کہوں گا لاکھ شکر ہے کم از کم تم نے امامت کی شرط کے لیے عدالت کی قید لگائی ہے. اب اگر تم نے عدالت کی قید لگائی ہے تو اپنے شرط کے اوپر باقی رہو. روئے زمین پر بعد رسول اگر تمہیں کوئی علی کے علاوہ عادل مل جائے تو تم اس کی پیروی کرو. بھائی کوئی نہیں, جو بھی تھے کافر تھے مسلمان ہوئے, دوسرے مذہب تھے مسلمان ہوئے, کوئی مسلمان نہیں تھا. کوئی مسلمان نہیں تھا, کوئی ایسا نہیں تھا. ابو ذر سے پوچھے, سلمان سے پوچھے, وہ بتائیں گے بعد رسول 3 یا 4 افراد کے علاوہ کسی کے مسلمان ہونے کی دلیل نہیں تھی. ایک سلوات کیا کہا, عادل ہونا چاہیے. تو تعلیم کے صفحات تو پڑھیے نا, جن کو تم نے اپنی مرضی سے حل و عقد کی بنیاد پر اپنا خلیفہ بنا لیا تھا, آیا ان کے اندر عدالت ہے یا نہیں؟ اگر عدالت ہوتی تو علی کا حق نہ چھینتے. اگر عدالت ہوتی تو زہرا کا بھاگے فدق نہ چھینتے. یہ چھیننا اس بات کی دلیل بن گئی یہ عادلوں میں سے نہیں تھا, ظالموں میں سے تھا. عدالت کی شرط لگا رہے ہیں, کرو سلام تمہارے اس ایک سچ پر, معیار اسلام صحیح ہو جائے گا اگر اس ایک شرط پر باقی رہ جاؤ. لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر ہم نے عدالت کی تنہا شرط لگا دی تو ہمارے جتنے بھی ہیں 3 4 5 جتنے بھی ہیں ان کے 4 امام ہیں. اگر عدالت کی شرط لگ جائے تو 4 امامت سے خارج ہو جائیں گے. 3 خلیفہ اگر عدالت کی شرط لگ جائے تو یہ تینوں خارج ہو جائیں گے. میں کہوں گا صحابہ تفتزانی تمہاری عدالت کی قید سے سوائے اہل بیت, سوائے آل رسول, سوائے آل محمد کے علاوہ اس زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے تو یہ کہہ دے میں عادل ہوں. اگر اس زمین پر کوئی عادل ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب. عادل ہونا چاہیے. تو یہ دیکھ لیا کہ اس قید سے تو ہمارا بنا بنایا جو خلافت کا حصہ تھا یا بنا لیا تھا وہ سب کے سب چلے جائیں گے. تو آگے جملہ بڑھایا, کہا امکان عادلن او جائرن, گرے اپنی عدالت سے گرے. کہا خلیفہ وہ بن سکتا ہے, عادل بھی ہو سکتا ہے, ممکن ہے ظالم بھی ہو.
سامنے والے کو مار کے ظلم کر کے حق کو چھین لیا جائے. تو میں کہوں گا صاحب الدین تفتزانی امامت کی عدالت بیان کر رہے ہو یا ظالم کے امامت کے پیسرے میں جا کر کھڑا کر رہے ہو؟ یہ تو وہی بات ہوئی جو کرار صاحب نے کہا کہ جو مجرم تھا وہی تک پر منصف بیٹھ گیا. کہا تھا جو مجرم ہے اگر اسے جج بنا دیا جائے تو اپنے حق میں فیصلہ کرے گا نہ تمہارے حق میں فیصلہ. اسلام میں تو یہی ہوا نا, جو مجرمین تھے وہ منصف بن گئے. وہ کیا کسی کے بارے میں انصاف کر کے گئے تو عدالت کی شرط لگانے کے بعد امکان نہ چاہے امام چاہے بھی ہو سکتا ہے, امام ظالم بھی ہو سکتا ہے. تو یاد رکھیے جو ظالم ہوگا امامت اس تک منتقل نہیں ہوگی. یہ وعدہ الہی ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. جو ظالم ہوگا امامت نہیں پہنچے گی. یہ وعدہ الہی ہے. جناب ابراہیم نے کیا کہا, پروردگار امامت ہماری ضروریت میں رکھنا. تو اللہ نے کہا لا ینالو عہد الظالمین, یہ عہدہ ظالموں تک منتقل نہیں ہو سکتا. اب اگر منتقل کر دیا گیا تو یہ عادل نہیں ہے, ظالمین کی فہرست میں ہے. اور جو ظالم ہوتا ہے اس پر لعنت کی جاتی ہے. جو ظالم ہوتا ہے اس پر لعنت کی جاتی ہے. میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا یہ جملہ. رسول اسلام نے فرمایا, ایک مرتبہ دیکھا معاویہ کا بیٹا, معاویہ کا باپ ایک گدھے پر سوار ہو کر جا رہا تھا. تو رسول نے فرمایا جو اس پر بیٹھا ہے اس پر بھی خدا کی لعنت ہو, اسے ہٹا اس پر بھی خدا کی لعنت ہو, جو کھینچ رہا ہو اس پر بھی خدا کی لعنت ہو. میں یہ جملہ اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں, جو تحریر ہے جو اپنی کتاب میں یہ جملہ لکھتے ہیں. رسول اسلام نے دیکھا ایک دن معاویہ کھینچ رہا تھا گدھے کو, اس پر ابو سفیان بیٹھا ہوا تھا, پیچھے سے یزید ہٹا رہا تھا. کہا ان تینوں قوموں پر, ان تینوں شخصوں پر اللہ کی لعنت ہو. نہیں, یہ تحریر کا عالمیہ عجب ہے. جب بھی لعنت رسول کی ہوئی ہے تو تین ہی پر ہوئی ہے. کیا کہنا, کیا کہا امام کو عادل ہونا چاہیے. بے شک. اس کے بعد کہا امام جائر بھی ہو سکتا ہے, ظالم ہو سکتا ہے. بس میرا وقت ختم ہو گیا. جائر بھی ہو سکتا ہے, ظالم بھی ہو سکتا ہے. میں کہوں گا صاحب الدین تفتزانی تم نے یہ جملہ پڑھا کر بہت سے ظالموں کو اسلام کا چولا پہنا دیا, اسلام میں لا کر داخل کر دیا. یہی ظالم تھا جب تخت خلافت پر معاویہ کے بعد بیٹھا تو اس نے ایک فرمان جاری کیا کہ حسین اور آل حسین سے بیعت لے لو, اگر بیعت نہ کریں تو قتل کر دو. میں کہوں گا یزید تمہاری نگاہ میں سوائے حسین کی کوئی دوسرا نہیں تھا. جیسے حسین کے پاس فرمان پہنچا ہے اگر بیعت کر لیں تو قتل کر دو, تو اور کئی افراد ہوں گے ان کے پاس بھی نامہ لکھ کر جانا چاہیے تھا کہ ان سے بیعت لے لو, ان سے بیعت لے لو, ان سے بیعت لے لو. یزید کو اپنی حکومت میں مسلمانوں کے بڑے بڑے حافظوں سے ڈر نہیں تھا. اگر ڈر تھا تو حسین ابن علی سے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین
زلزل ہو جائے گی، ہاں لہذا دباؤ بنایا، یہاں تک کہ حسین انکار کرتے کرتے میدان گردوں پر آ گیا، انکار کرتے کرتے کربلا کے میدان میں آئے۔ عزادارو آج 5 محرم ہے نا، رونے کے لیے آنا ہو چاہیے۔ تاریخ اسلام یہ لکھتا ہے بی بی زینب وہ واحد خاتون ہے جو ہر جنازہ جو بھی آیا زینب پڑھ کر استقبال کرتی تھی اور کریا کرتی تھی، روتی تھی، آنسو بہاتی تھی۔ علی اکبر کا جنازہ جب آیا ہے نا تو لپٹ گئی، میرے لال علی اکبر۔ آنسو کا جنازہ آیا، سب سے پہلے جناب زینب پہنچی، اور جناب محمد کا جب جنازہ آیا ہے نا، مطلب لکھتا ہے کہ جناب حسین کی نگاہیں خیمے میں زینب کو دیکھ رہی ہے، لیکن زینب نظر نہیں آ رہی ہے، کہیں دکھ نہیں رہی ہے۔ ایک مرتبہ پڑھ کر جناب امام حسین نے پوچھا میری بہن زینب کہاں ہے، میری بہن زینب کہاں ہے؟ عزادارو صاحبان ہماری جملہ کو سنو، آل محمد اس جملے کو لکھتے ہیں زینب شرمندہ تھی، زینب یہ سوچ رہی تھی کہ ایسا نہ ہو جائے کہ میرا بھیا مجھ سے نادم ہو جائے، میرا بھیا مجھ سے شرمندہ ہو جائے، اس لیے زینب حسین کے پاس نہیں جا رہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زینب کے 2 بیٹے تھے، زینب کی ناز کربلا میں ختم ہو گئی، کربلا میں ختم ہو گئی۔ زینب نہیں روئی، اور محمد کا جنازہ پڑا ہوا ہے، نہیں روئی۔ تو کیا کیا زینب نے؟ سنیں گے آپ، مطلب کربلا یہ لکھتا ہے جناب زینب حسین کے کہنے پر وارد خیمہ ہونے کے بعد ایک طرف محمد کا جنازہ ہے، دوسری طرف محمد کا جنازہ ہے، یہ ہے زینب کی، یہ ہے زینب علی کی بیٹی۔ انہوں نے جیسے ہی دیکھا ایک داہنا ہاتھ اور کے سینے پر رکھا، بایاں ہاتھ محمد کے سینے پر رکھا، اور رکھنے کے بعد ایک جملہ کہا بیٹا اور محمد میں تم پر کریا نہیں کروں گی، اگر کریا کرنا ہے تو حسین پر نہیں ہوئی۔ مطلب کیا بڑا خاموش ہے کہ جناب زینب اپنے بیٹوں پر اور محمد پر کریا نہیں کیا۔ تاریخ آگے بڑھی، مدت ہوگی، کوفے سے شام پہنچ گئی۔ شام میں جب سرائے شولا آنے لگے نا، حسین کا سرایہ، تو جناب زینب آگے بڑھی، آگوش میں لے گیا۔ تمام شہدا کا سرایہ، تمام وارثین شہدا بڑھ کر اپنے دامن کو اپنے ہاتھ کو پھیلاتا کرتی تھی، یہ میرے لال کا سر ہے، یہ میرے لال کا سر ہے، یہ میرے لال کا سر ہے۔ لیکن 2 چھوٹے چھوٹے سر آئے، ایک مرتبہ اس نے کہا بھائی یہ سر لے لو، یہ کس کا سر ہے؟ زینب نہیں اٹھی، جب زینب نہیں اٹھی تو اور بیویاں بھی آگے نہیں بڑھی، جب زینب نہیں اٹھی تو دوسری بیویاں آگے نہیں بڑھی۔ ایک مرتبہ کہا بھائی کس کا سر ہے، آ کر لے لو، 2 مرتبہ کہا کوئی آگے نہیں بڑھا، تیسری مرتبہ جب یہ جملہ کہا ہے کیا اس کی ماں کربلا کے میدان میں خیمے میں جل کر مر گئی ہے جو ان دونوں سر کو لینے نہیں آ رہی ہے؟ اور مطلب نے لکھا جیسے یہ جملہ کہا ہے زینب نہیں اٹھی، زینب نہیں اٹھی، فضا اٹھی، بڑھ کر دونوں سر کو لیا، یہ میری شہزادی کے بیٹے، یہ میری شہزادی کی بیٹی۔ مطلب کربلا گزر گیا، کوفہ آیا، شام آیا، زینب نے اپنے بیٹوں پر گریا نہیں کیا اور محمد پر کمی نہیں ہوئی۔ تاریخ آگے بڑھی، شام سے رہائی ہوئی، یہاں تک کہ مدینے آ گئے۔ رونے آنکھوں کیوں میں نے پہلے کہا تھا غم حسین ایسا ہے جو دل کو قوت دیتا ہے۔ جیسے یہ قافلہ مدینے آیا، شہزادی زینب عابدین کے گھر میں آ کر ٹہل گئی۔ کئی روز گزر گئے، کئی دن گزر گئے، ایک مرتبہ
مرتبہ عبداللہ سید سجاد کے پاس آئے، کہا بیٹا سید سجاد اپنی پتنی اماں سے کہو ایک میرا بھی گھر ہے وہاں بھی تشریف لے آئے۔ حضرت مطلب یہ لکھتا ہے کہ اس کے پاس سید سجاد تھے، کہا پتنی اماں پپا آئے تھے، پپا آئے تو آپ کو بلا رہے ہیں، آپ جب سے آئیے اپنے گھر نہیں گئی ہیں۔ بس زینب نے چادر اٹھائی، زینب کو وہ منظر یاد آ گیا ہوگا کہ جب نکلی تھی تو سر پہ چادر تھی، لیکن یہی چادر کربلا سے کوفے تک بغیر چادر کے، کوفے سے شام تک وہ منظر ذہن میں آ گیا ہوگا۔ چادر اوڑھنے کے بعد عبداللہ کے گھر یعنی اپنے گھر میں وارد ہوئی ہے اور صحن خانہ میں ایک جگہ بیٹھ گئی۔ اب جو بیٹھی ہے اور حسین کے غم میں بولنا شروع کیا، بھائی ہم پہلے خاندان ہیں نا، ہم اپنے خاندان کی عورتوں کو اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں، یہ کس کی بیٹی ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، اچھی طریقے سے۔ اگر خاندان کے لوگوں کو نہیں پہچانتے کم از کم اپنی سوچا کو تو پہچانتے ہو۔ اب مجھے نہیں معلوم جیسے عبداللہ داخل ہوئے ہیں کیا دیکھتے ہیں، ایک صحیفہ ہے جو ہائے حسین، ہائے علی اللہ، ہائے عباس گریہ کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ اب جو عبداللہ قریب گئے ہیں، جانے کے بعد جو جملہ کہا ہے بڑا شاک ہے، بڑا گہرا کا جملہ ہے، نہیں عبداللہ نے کیسے کہہ دیا مجھے نہیں معلوم۔ ایک مرتبہ عبداللہ یہ کہتے ہیں اے صحیفہ، اے مومنہ اپنے گھر چلی جاؤ، اگر حسین کا پرسہ دینا ہے تو سید سجاد آ گیا ہے، جاؤ سید سجاد کو پرسہ دے دو۔ کیا ہو گیا کہ عبداللہ پہچان نہ سکے؟ کہا جب زینب گئی تھی تو سر کے بال کالے تھے، جب واپس آئی ہے تو اتنی ضعیف ہو گئی کہ عبداللہ پہچان نہیں پا رہے۔ آخری جملہ میں نے مسائل ختم کر دیا، آخری جملہ عبداللہ پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ جب عبداللہ سے ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا عبداللہ تم نے بھی نہیں پہچانا، عبداللہ تم نے بھی نہیں پہچانا۔ اب جو جناب زینب نے اور محمد کے قصیدہ پڑھا ہے وہ اس مقام پر ہے، کہا عبداللہ اور محمد جعفر تیار کے پوتے تھے نا، عبداللہ بڑی اچھی چڑھنی ہے، ایک بھائی گیا نسرا سے، ایک بھائی گیا لشکر پر پہنچ گیا، لڑتے لڑتے جب دونوں بھائی زمین پر گرے ہیں تو آواز دی مامو۔ شجاعت کے جوہر بتا رہی تھی جناب زینب، آزاد ہوں۔ اب تاریخ کربلا جو کہتی ہے ابھی تک بیٹوں پر روئی نہیں تھی، جیسے ہی فضائل بیان کیا، بیان کرتے کرتے گھر میں مصلح پر نگاہ گئی۔ اب زینب کی آنکھوں سے آنسو، آئے میرے لال مجھے معاف کر دینا۔ میں نے آپ پر گریہ نہیں کیا، بس آخری فکرہ زینب تمام آزاد ہو۔ اب جناب زینب نے جو گریہ کیا ہے میرے لال، میرے اور مجھے معاف کرنا، میرے